السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا، اور آپ کے اس دن کو مزید اچھا بنانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کی فیوریٹ ناول یہ عشق نہیں آساں کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جس کا یقیناً آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا۔ تو آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کیجیے، جلدی سے جائیے اور ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو اب اسٹارٹ کریں آج کے ایپیسوڈ۔ یہ عشق نہیں آساں، تحریر امینہ بلوچ، قسط نمبر 8۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے گپے لگا رہے تھے، وہ بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ سب ان کے بچپن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور چاچو آپسہ کا غصہ سفینہ کہنے کے ساتھ ہنسنے لگی۔ ہاں، ایسے میں بیچارے شیروں کی شامت آتی تھی، ابراہیم شاہ بھی ہنس کر بولے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کب کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن منہ پھر بھی بنا گئی۔ اب بھی ویسے ہی منہ بناتی ہے، سفینہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ ویسے یہ کب کی بات ہے؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، وہ اداسی سے بولی۔ تمہاری میموری چلی گئی تھی، تمہیں پاکستان میں گزرے وقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد، ابراہیم صاحب اداسی سے بولے۔ اچھا، تو پھر میری یادداشت کیسے گئی؟ اور کل میرے نکاح میں میرے باپ کا نام کامران شاہ کیوں تھا؟ اور آپ تو بیمار تھے نا، تو کیسے ایک دم صحیح ہو گئے؟ وہ سارے سوال ایک ہی سانس میں پوچھنے لگی۔ السلام علیکم۔ ابھی ابراہیم صاحب کو جواب دیتے سے پہلے ہی عائش نے سلام کر کے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارے آ گیا میرا شیرو، وہ اسے گلے لگاتے بولے۔ چاچو آپ کے شیرو کو تو آنا ہی تھا نا، وہ آپسہ کو آنکھ مارتا بولا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ چاچو میں نے کچھ پوچھا تھا، وہ ابراہیم صاحب کو ایک بار پھر سے اپنی بات یاد دلانے کو بولی۔ بیٹا وقت آنے پر سب بتا دوں گا، ابھی ان باتوں کو چھپے ہی رہنے دو، احمد شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ پرے ہٹو، وہ عائش کو خود سے بالکل چپکے دیکھ ہلکی آواز میں دانت پیس کر اس سے بولی۔ اب تو تم سے دور رہنا ذرا مشکل ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ بات کا مطلب سمجھتے ہی حیا سے اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا۔ سفینہ نے گلا کھنکارا۔ لاٹ صاحب یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، احمد شاہ اسے شرم دلاتے بولے۔ مجھے اب بھی یاد ہے ابو، کچن۔ وہ انہیں پرانا حوالہ دے کر معنی خیزی سے بولا۔ شرم کر لے، باپ ہوں تیرا، وہ مصنوعی غصے سے بولے۔ اگر شرم کر لی تو پھر باپ کیسے بنوں گا؟ وہ بے شرمی کی حدوں کو چھوتا بولا۔ مرو تم، اس کی بات پر آپسہ خون چھلکاتے چہرے کے ساتھ کشن اسے مارتی بولی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ناراض کر دیا نا میری گڑیا کو، احمد شاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے غصے سے گھورا۔ ابو آپ کی گڑیا کی ناک پر تو غصہ ہمیشہ ہی بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے غصے کا شکار آج بھی میں ہی ہو گیا ہوں، وہ مصنوعی آہ بھرتا بولا۔ بیٹا جی، تو بچپن سے غصہ بھی تو تم ہی اسے دلاتے ہو نا، اب بھگتو اب، وہ مسکرا کر بولے۔ منا لوں گا بابا، اس کو منانا کون سا بڑا کام ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہاں بھائی، اب بچپن والی گڑیا نہیں رہی کہ تم چاکلیٹ دے کر منا لو گے، ابراہیم صاحب نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا۔ ہائے، آپ دونوں تو مجھے ڈرا رہے ہیں، میری بیوی بہت معصوم ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ اس کے جھوٹ پر ہانیہ نے اپنے کان پکڑ لیے۔ توبہ توبہ بھائی، کیوں معصومیت کو بدنام کرتے ہو؟ ہانیہ بے ساختہ بولی، لیکن اپنی بات کا اندازہ ہونے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اس کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ان سب کی ٹیم اس وقت کنگ کے ٹھکانے کے پاس موجود تھی، سبھی اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے مشن سٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ عائش کے اشارہ کرتے ہی سب اس کے بتائے گئے پلان کے مطابق ہوٹل میں الگ الگ جگہ سے داخل ہو چکے تھے، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی باہر کی لگی تھی۔ وہ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہا تھا، اسے کسی بھی طرح آج یہ مشن
پورا کرنا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں پر کسی کو نہ پا کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کیسی لگی زندگی کی پہلی ہار؟ سامنے ہی دیوار پر لکھے گئے ان لفظوں نے تو اسے اور بھی زیادہ غصہ دلایا۔ سب چاروں طرف کا باریک بینی سے جائزہ لو، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا، وہ حکمی انداز میں سب سے مخاطب ہوا۔ سب آس پاس کا جائزہ لینے میں لگ گئے، لیکن سب نے مایوسی سے سر نہ میں ہلایا، کیونکہ کنگ بہت شاطر تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ گھر لوٹ آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سارا گھر سنسان تھا۔ سبھی اپنے بستروں میں گھسے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں کسی کی تلاش میں بھٹکیں۔ خالی بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ادھر ادھر اس کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ اس کے بے قرار دل کو اس وقت قرار ملا جب اس نے اسے بالکنی میں دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس تک پہنچا اور اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ وہ جو باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی، اپنے گرد جانا پہچانا حصار محسوس کرتی، اس کا سویا ذہن بیدار ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی اس کے حصار میں تھے۔ اس نے مسکرا کر اپنا رخ اس کی جانب پھیرا اور اس کے گلے کے گرد اپنا حصار بنا دیا۔ آج کچھ لوگ بڑے رومانوی موڈ میں ہیں، وہ مسکرا کر بولی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہاں، جب اتنی خوبصورت بیوی ہو تو بندہ بہک ہی جاتا ہے، وہ زمانی لہجے میں اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس رومانٹک سے بندے سے اس کی خوبصورت بیوی ناراض ہے، وہ منہ کے مختلف زاویے بناتی اس سے شکوہ کناں انداز میں بولی۔ اور یہ رومانٹک اور بیچارہ بندہ اپنی بیوی سے ناراضگی کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ وہ اس کی چہرے کو انگوٹھے کی مدد سے اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارتی انداز میں بولا۔ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ یہ رومانٹک بندہ لیٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض ہے۔ وہ نانا کرتے بھی وجہ بتا چکی تھی۔ اوہ، تو یہ رومانٹک بندہ اب کون سے اقدامات کرے اپنی خوبصورت بیوی کو منانے کے لیے؟ وہ اس کے گالوں کو چھوتا اس کے دائیں کان کے قریب جھک کر پوچھنے لگا۔ آئس کریم، اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کر کے جوش سے کہا۔ نہیں، یہ رومانٹک بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی خوبصورت بیوی سردی میں بیمار ہو جائے۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسے منع کر دیا۔ صحیح، پھر یہ رومانٹک بیچارہ بندہ اپنی بیوی سے بات نہ کرے، وہ اس کے حصار سے نکل کر منہ بنا کر بولی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اسے کمفرٹر میں پایا۔ وہ اس کی بچگانہ حرکت پر دل سے مسکرایا تھا۔ چلو میری نخریلی بیوی، آپ کا ہینڈسم اور سخی شوہر تمہیں آئس کریم کھلانے لے جائے گا۔ اس نے اس کو آواز دی اور خود واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ بیوی کا آس پاس ہونا مرد کے سارے غم اور پریشانی کچھ پلوں کے لیے صحیح لیکن بھلا دیتا ہے۔ وہ خوشی سے یاہو کا نعرہ لگاتے ہی تیار ہونے لگی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کو تیار دیکھ مبہوت ہو گیا۔ چلیں؟ آپسہ نے اس کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ ہاں چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ آئس کریم پارلر پر پہنچ کر وہ اس کے لیے آئس کریم لینے چلا گیا۔ وہ بے صبری سے آئس کریم کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ ہاتھوں میں آئس کریم کا لارج سائز پیک پکڑے گاڑی میں واپس آ گیا۔ آئس کریم کا اتنا بڑا ڈبہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکیں، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اگلے پل ہی غائب ہو گئی جب عائش نے چھوٹی سی کون اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میری خوبصورت بیوی کو کھانا ہے یا نہیں؟ اس نے بول کر دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی کو روکا۔ کھانا ہے، لیکن یہ والی نہیں، وہ والی، وہ فیملی پیک کی طرف اشارہ کرتی معصومیت سے بولی۔ یہ آج کے لیے نہیں ہے، لیکن تمہارا ہی ہے، ابھی اسی سے گزارا کرو، اس نے اس کے گال کھینچ کر مسکرا کر کہا۔ ہم منہ بنا کر بولتے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے چکی تھی اور منہ دوسری طرف کر کے کھانے لگی۔ عائش اس کی حرکتوں پر صرف مسکرا ہی سکا، کیونکہ کہکہ لگا کے وہ اس کے قہر کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔
واپسی پر وہ گاڑی میں ہی گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے، اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے قبضے میں لیے نیند کی وادیوں میں گم تھی اور وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس کو اپنی بازوں میں بھر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پیروں کو سینڈل سے ذات کیا اور اس کے کانوں میں سے بالیاں نکال کے وہیں سائڈ پر رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اس پر کمفرٹر صحیح کرتا وہ خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اٹھ جاؤ ہانیہ، جلدی سے، تمہیں یونی بھی جانا ہے۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑا کب سے اسے آواز دے رہا تھا۔ نہیں آپو، آج نہیں، وہ کمفرٹر چہرے تک لیتی منہ بنا کر بولی اور کروٹ بدل کر دوبارہ لیٹ گئی۔ آپو، وہ حیرت سے یہ الفاظ دہراتا اس کی جانب بڑھا اور اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ میری جان، میں تمہارا نیا نویلا دولہا ہوں، تمہاری آپو نہیں، چلو شرافت سے اٹھ جاؤ۔ بات کرتے اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ وہ جو مزے سے سوئی ہوئی تھی، اس کے اپنے اتنے قریب ابرار کی آواز سن کے وہ جھٹکے سے اٹھتے بیٹھ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سر اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلا کر پریشانی سے بولی۔ فی الحال تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے اگر تم شرافت سے یونی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ حکمیہ انداز میں بولا اور دوبارہ سے سنگھار میز کی جانب بڑھا۔ کیا؟ یونی؟ وہ بھی شادی کے بعد؟ وہ چلا کر حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ ہاں جی۔ کیوں، شادی کے بعد لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ وہ اس کے قریب جھک کر اس سے پوچھنے لگا۔ جواباً اس نے نام میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، اچھی بچی ہو، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ مسکرا کر اس کی گال کھینچ کر بولا۔ وہ منہ بنا کر اٹھی اور پیر پٹکتی تیار ہونے چلی گئی۔ کیوں بیچاری زمین پر اپنا غصہ نکال رہی ہو؟ اس نے پیچھے سے آواز دی۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس کا سارا غصہ واش روم کے دروازے پر نکالتی اندر بند ہو گئی۔ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے اور اس کے رد عمل پر مسکرایا۔ اس کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ سب کو اپنے کام پر جانے کی جلدی تھی، لیکن ہانیہ کچھوے کی رفتار سے کھا رہی تھی تاکہ وہ لیٹ ہو جائے اور ابرار اسے یونی نہ لے کے جائے۔ ہانی ڈارلنگ، جتنا سست کھانا ہے کھاؤ، لیکن یونیورسٹی تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے آگ لگا گیا۔ پہلے آپ ہی اور اب آپ؟ مجھے اچھا نہیں لگتا پڑھنا، وہ منہ بنا کر بولی، لیکن اب اس کے کھانے کی رفتار تھوڑی تیز ہو چکی تھی۔ مجھے تو تمہیں پڑھانا ہے کیونکہ میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاؤں گا، لیکن جب بیوی ساتھ میں کام کرے گی تو کام میں مزہ آئے گا، وہ زمانی انداز میں بول کر اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ چھچھورے، وہ دانت پیستی مدھم آواز میں بولی۔ آئے، آپ کے منہ سے تو غالبی تعریف لگتی ہے۔ میں کیا کروں، عشق کا مرض سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ آنکھ مار کر رومانوی انداز میں بولا۔ بھائی، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے بلکہ ڈائننگ ٹیبل ہے، اور یہاں مجھ جیسے سنگل لوگ بھی موجود ہیں۔ بلال شرارت سے بولا۔ پہلے بڑا تو ہو جا، وہ اسے آنکھ مار کر معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ باقی سب اس کی حرکت پہ ہنسنے لگے، جبکہ بلال اپنا سر کھجانے لگا۔ احمد صاحب نے ان سب کی دائمی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی۔ ناشتے کے بعد سفینہ، آفسہ اور ہانیہ ابرار کے ساتھ چلے گئے تھے۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔